اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میری پہچان پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ دین کی جو اصل روح ہے نا ناظرین محترم، دین کی اصل روح لوگوں کی اصلاح اور بھلائی میں مضمر ہے۔ نصیحت جو ہے وہ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور بھی دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث مبارکہ کی روح سے بھی جب ہم لوگوں کی معاشرتی اخلاقی کوئی بھی تربیت کرنا چاہیں تو نصیحت اس میں بنیادی عنصر کا کام دیتی ہے۔ نصیحت کے ذریعے فرد اپنی ذات میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی اپنی ذات میں بھی نکھار آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر بھی نصیحت کے ذریعے بہتری آتی ہے۔ تو نصیحت ایک بہت ہی پیاری چیز ہے جسے ہمیں لوگوں کے لیے بہتر بات بتانے کے لیے ضرور اپنا اظہار کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اب نصیحت دین کا جو بنیادی حصہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جس طرح ہم نے ذکر کیا، سورہ عصر کی بات کریں ہم تو سورہ عصر میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ اور نصیحت کی اہمیت آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، اور اس قدر اہم نصیحتیں تھیں وہ قرآن مجید میں اس کا بیان موجود ہے۔ تو نصیحت اتنی اہم چیز ہے۔ الدین و نصیحہ، اب دین نصیحت کا نام ہے، یہ بھی ہم نے بارہا پڑھا۔ تو آج ہم نصیحت کے فوائد اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کلام کریں گے، اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ لب گفتگو کے لیے دو مہمان شخصیات ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بھی آپ کی پسندیدہ، میری پسندیدہ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ آپ جب آپ یہ کہتی ہیں نا بڑا ہی اچھا لگتا ہے مجھے، ماشاءاللہ۔ دراصل اس بات میں تمام بات پنہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، بہت جمع کر بات کرتی ہیں، بہت منفرد انداز کی مالک ہے، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، بہت خوش رہیے، آباد رہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آغاز کر لیتے ہیں نصیحت کی اہمیت از روئے قرآن اور حدیث کے تعلق سے، آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت مومنین کے اوصاف میں سے ہے۔ نصیحت کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ نصیحت کرنے والے مستحق رحمت ہیں۔ نصیحت کرنے والوں کو اللہ عذاب سے بچاتا ہے۔ خیر خواہی کے ساتھ کسی اچھی بات کی تلقین کرنا نصیحت کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تم اسے قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا۔ تو زینب صاحبہ، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نصیحت کرنے والوں پر اللہ
اپنا رحم فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں سجدوں کو بجا لاتے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، ایسے نیکوکار سوالین ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نصیحت کرنے والے سوالین ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عدل احسان رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، برائی بے حیائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے، اور اس لیے تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نصیحت کریں، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے، کس کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے نصیحت کریں، اللہ کے رسول کے لیے کریں، اللہ کی کتاب کے لیے کریں اور مسلمانوں کے لیے کریں۔ ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوف خدا رکھو، یہ تمام معاملات کی زینت ہے، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، یہ دنیا میں نور آخرت میں ذخیرہ ہے، تلاوت کلام پاک کی تلاوت کرو، اور دیکھیے کہ زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی چمک ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ رکھو، اور یاد رکھو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر زینب ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خوبصورت نصیحتیں کی ہیں گی، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپا یعنی نصیحت جو ہے ایک تو بہت خوبصورت اور فائدہ مند عمل بھی ہے، اور یہ ہر دور میں ہر معاشرے کی ضرورت رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج کے دور میں نہیں ہے، پچھلے دور میں تھا، ہر دور کی ضرورت ہے، اور نصیحت بس یہ ہے کہ وقت اور موقع محل دیکھ کر جو ہے نصیحت کی جائے۔ زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نصیحت کے فوائد اور اس کے اثرات کے تعلق سے کیا فرمائیں گی؟ روشنی ڈالی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، نصیحت، اور ہر زمانے میں ہر وقت انسان کو گائیڈنس کی کہیں نہ کہیں ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب ہدایت کے طریقوں میں، تعلیم و تربیت کے طریقوں میں نصیحت کو ایک اہم درجہ حاصل ہے۔ پھر ہم بزرگان دین اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی لائف کے حوالے سے دیکھیں، ان کے اقوال، ارشادات، مکتوبات، ملفوظات، تو نصیحت کو ایک بنیادی درجہ حاصل ہے۔ پھر عربک زبان میں اس کا جو دوسرا مترادف لفظ ہے وہ واعظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور پرشین میں یعنی فارسی میں پند کا لفظ آتا ہے، یعنی تجربات کا نچوڑ۔ تو گویا جو شخص کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے تجربات کا ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اب تربیت کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان اس پورے پروسیس سے گزرے، یا پھر کسی کے تجربے سے سیکھ لے، کسی کے ایکسپیرینس سے اپنی زندگی میں نکھار پیدا کر دے اور اپنی زندگی میں بہار لے آئے۔ اور نصیحت چونکہ خیر خواہی کا نام ہے، تو جب بھی انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کا یہ جذبہ اتنا دین اسلام میں پسند کیا گیا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص خیر خواہی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی دعا استغفار کرتی ہیں، اور خیر کی بات کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ خیر کا عمل انجام دینے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خیر کی دعوت دو۔ پھر نصیحت فرمایا گیا دین اسلام میں کہ نصیحت تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نفع بخشی ہے، خیر ہی خیر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو سچ کی نصیحت کی اور کیسے ان کی زندگی بدل گئی، اور ڈاکوؤں کا وہ پورا گروہ مسلمان ہو گیا، دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا، اور آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے ولی کامل ٹھہرے۔ اس کے فوائد و اثرات تو بے حد ہیں، کیونکہ الدین و نصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ جب ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیتے ہیں، بہترین انسان، بہترین مسلمان ہونے کی پہچان بھی یہی ہے
ہے. جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو معاشرے میں پیار, محبت, امن, نیکی, عدل, احسان کو فروغ ملتا ہے. اور ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی انسان کہیں سٹک ہو, ہماری ہلکی سی کک کی سپورٹ کی اس کی ضرورت ہو, وہ کہیں پھنسا ہوا ہو تو اس کو مدد مل جاتی ہے, وہ اپنی اصلاح کا سامان کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنا پریشان ہو کہ ہماری چھوٹی سی بات جو ہم اللہ کی رضا کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کو کرے اور وہ اس کی زندگی میں بہاریں لے آئے, وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے, تو اس کے بے حد فوائد و اثرات ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. اور انسان کی زندگی کے جو 5 اہم ترین شعبے ہیں, اسپرچول ہے, روحانی ہے, اس کے علاوہ فزیکل ہے جو اس کا جسمانی ہے, مورل ہے, اخلاقی ہے, اور استھیٹیکل جو ہے اس کی جمالیاتی حص جو انسان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی شعبے ہیں ان کو خوبصورتی عطا ہوتی ہے. انسان کی جو معاملات ہیں اور عبادات ہیں دونوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے نصیحت سے. اس نے تلاوت بھی وہ سیکھ لیتا ہے, اس نے عبادت آ جاتا ہے, اس نے نیت اس کے اندر آ جاتی ہے, اس نے خلق آ جاتا ہے. اور جب نصیحت کرنے والے کا مخاطب سب سے پہلے اپنی ذات ہو تو اس کی نصیحت کرنے کو اور اس کی شخصیت کو گویا 4 چاند لگ جاتے ہیں, کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بے شک بے شک. اب جس طرح سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا نصیحت کے حوالے سے, اس پر مزید بھی کلام کریں گے, اس کے فوائد پر بھی کلام ہوا, مزید اس پر بات کریں گے, اثرات کے تعلق سے بھی بات ہوئی. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آج کی بزم میں ہم بات کر رہے ہیں نصیحت کے تعلق سے, اس کے ثمرات کے حوالے سے, اس کے فوائد کے حوالے سے, اور جس طرح سے آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی قدر زیادہ ضرورت ہے. کہیں پر کوئی دکھی دل ہے, کہیں پر کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے, آپ کے اچھائی کا, بھلائی کا, خیر خواہی کا طالب ہے, اور اگر آپ اسے بہترین نصیحت دیتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے دل میں جگہ بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کا عزم بھی مزید بڑھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, ان کے ساتھ رونق افروز ہے زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں آج کی نوجوان نسل کے تعلق سے, تو ہماری نوجوان نسل کے تعلق سے آپ کیا کہیں گی کہ جو کبھی کبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے اور کہ وہ نصیحت سننے کے روادار ہی نہیں ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں سب کچھ آتا ہے, نصیحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیا کہیں گی؟ صاحبہ بہت خوبصورت سوال کیا کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے, تو نصیحت کو تو آج کل بوجھ سمجھا جاتا ہے. جی دیکھیے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تصحیح کر دوں کہ نصیحت بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, نصیحت کے لیے عمر کی وقت کی قید نہیں ہے. نصیحت نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے, نصیحت خواتین, مردوں, ہر دور میں اگر آپ کو کوئی اچھی نصیحت کر رہا ہے تو اسے خیر خواہی سمجھ کر آپ قبول کریں, تاکہ آپ زندگی کے جو گزار رہے ہیں ان کے راستوں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. دیکھیے زینب صاحبہ, جس طرح اٹھنے بیٹھنے, کھانے پینے, زندگی گزارنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اس طرح نصیحت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک گھر میں 5 بہن بھائی ہوتے ہیں, سب کی سوچ مختلف ہوتی ہے, سب کا انداز مختلف ہوتا ہے, سب کی فکر مختلف ہوتی ہے. کچھ بچے اپنے والدین کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں, کچھ بچے اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہوتے, اس کان نصیحت سنتے ہیں اور دوسرے کان نکال دیتے ہیں. کچھ بچے جو پیدائشی طور پر بہت ضدی ہوتے ہیں, آخر عمر تک, بڑھاپے تک وہ ضدی رہتے ہیں کہ بھی میں نے تو جو کہہ دیا میرا فیصلہ تو اٹل ہے اور گھر والوں کو ماننا ہے. اور کچھ بچے جو بالکل ضدی نہیں ہوتے, کچھ بچوں میں, نوجوانوں میں, بوڑھوں میں بہت زیادہ برداشت کا مادہ ہوتا ہے, کچھ میں جو ہے وہ بالکل بھی برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں نا کہ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ والدین کی تربیت. دیکھیے زینب صاحبہ, اگر بچے کو کھلونا نہیں دیا جائے گا تو کوئی دیر کے لیے روئے گا, علم نہ دیا جائے گا تو ساری زندگی روئے گا, اور اگر اسے دین سے دور دینی علم نہیں سکھایا گیا تو تا قیامت روئے گا. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہیں. دیکھیے جس گھر میں بڑے والدین بڑے صلح جو ہوتے ہیں, اگر انہیں کوئی برا بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے کہتے نہیں بیٹا انہوں نے ہمیں کہا ہے, تمہارا کیا قصور, جاؤ تم جا کر انہیں ملو, تم سلام کرنے میں پہل کرو. تو وہاں پر نصیحت پر بڑا عمل ہوتا ہے. جہاں کچھ گھروں میں والدین بہت ضدی طبیعت رکھتے ہیں, کچھ گھروں میں بچے بہت ضدی طبیعت رکھتے ہیں, تو والدین کا فرض ہے کہ بچوں سے مشفقانہ رویہ رکھیں, ان کی اصلاح کریں, ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں, ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ فرمائیں. اور دیکھیں نا, ہمیں زردہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی کو نصیحت
लोगों के बीच में की थी, उसने उस शख्स को रुस्वा किया। तो अपने नौजवान बच्चे होते हैं तो उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। देखिए ज़ैनब साहिबा, यूनिवर्सिटी में भी बाशऊर बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उनको डांटा जाएगा तो मेरी इज्जत मेरे अपने हाथ में, मुझे भी दो पलट कर वो फौरन जवाब दे देंगे। जब उन्हें कोई अच्छाई और बुराई का रास्ता बताया जाता है, सच और झूठ का रास्ता बताया जाता है, खैर और शर का रास्ता बताया जाता है, तो उन्हें तन्हाई में बुलाकर कहा जाता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता है, इस रास्ते को तुम इख्तियार करो। लेकिन ज़ैनब साहिबा, यहाँ भी इस फोरम से वजाहत कर दूं कि इसके पीछे भी उन बच्चों की तरबियत बोलती है। जिन बच्चों के वालिदैन बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, कहते हैं मैडम उस्ताद तो माँ का दर्जा रखता है, आपने जो कहा सही कहा, आपने हमारी इस्लाह के लिए कहा। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इस कान सुनते हैं दूसरे कान निकाल देते हैं। देखिए ना, निज़ामुद्दीन औलिया की तरबियत उनकी वालदा साहिबा ने किस तरह की, कि जब कुछ खाने के लिए नहीं होता था तो कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। फिर देखिए ना कि बाबा फरीद शकरगंज की ने कहा कि मैंने तो आज तक कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी थी। उसकी माँ ने कहा कि छोड़ते कैसे, मैंने कभी तुम्हें ज़िंदगी में बगैर वुज़ू दूध ही नहीं पिलाया। तो देखिए कि माँ एक अहम रोल मॉडल होती है। वालिद का भी किरदार है, माँ ज़्यादा टाइम घर में देती है कि अपने बच्चों को अगर ज़िद है तो उनकी ज़िद की आदत ख़त्म करें, अगर मतलब कि उनमें ऊंची आवाज़ से बात करने की आदत है तो वो आदत ख़त्म करें और उनकी इस्लाह करें। और इस्लाह करने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। मैं तो अभी भी अगर कोई मेरी इस्लाह करता है तो मैं कहती हूँ मेरे भले के लिए बोल रहा होगा, तो मैं खुद अपने गिरेबान में झाँक कर देखती हूँ कि नहीं हो सकता, अभी सबको इस्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमा। फिर दीन से दूरी। देखिए ज़ैनब, सोशल मीडिया ने, जदीद दौर की चमक दमक ने बच्चों में ये एहसास पैदा कर दिया है कि हम सब कुछ हैं, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और हमें तो किसी की नसीहत की ज़रूरत ही नहीं है। अरे आप तो ऐसे ही कहती रहती हैं, आप घर में बैठती हैं, हम बाहर जाते हैं, हमें किसी की नसीहत की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर जब नौजवान नस्ल को नसीहत की जाती है तो वो इस नसीहत को अपनी आज़ादी की राह में मदाखलत समझते हैं। लो हम तो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, हम तो सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, हम तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लो ये हमारी माँ का किरदार अदा कर रही है, हमारी माँ घर में मौजूद है, ये हमें नसीहत कर रहे हैं, वो तो हमारा बाप बन गया, इससे देखकर। और देखिए ज़्यादा कोई नसीहत करे तो ज़ैनब भागने लगते हैं बच्चे। अरे वो आ रहा है सामने से, हमें नसीहत करे, दो जुमले पकड़ाएगा, चलो दूर चलो। बच्चों की ये कम अक्ली हैगी। देखिए बड़े हमेशा अच्छे पहलू को उजागर करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, नसीहत अगर नौजवान नस्ल को की जाए तो कहते हैं कि हम पर तो तनकीद की जा रही है, हम पर तो हर वक्त तनकीद की जाती है, उठते बैठते हमें टोका जाता है। तो ये गलत फहमी है। नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिहात मुबारका पर अमल करें। उन्होंने पूरे कौम को इस्लाह की, तो काफिरों ने भी बुतों की परस्ती छोड़ के एक अल्लाह को सजदा किया। तो हर अच्छे शख्स की नसीहत को मानना चाहिए, बुजुर्गों की, बड़ों की और अपने वालिदैन की। सुभान अल्लाह। असल में बात यह है जो मुझे अब तक देखने में आई है कि नसीहत अब करने वाले जो है ना वो गूगल बाबा हैं। अब बच्चे इनकी ज़्यादा सुनते हैं, घर में कम सुनते हैं, घर में बुज़ुर्गों से कम सुनते हैं। वो कहते हैं हमें कोई बात समझ नहीं आएगी, हम गूगल कर लेंगे। तो बेटा अर्ज़ ये है कि हर चीज़ का जवाब आपको गूगल बाबा से नहीं मिलेगा। जो आपके घर में लोग हैं, जो आपके वालिदैन हैं, जो आपके असातिज़ा हैं, वो जो आपको अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हासिल करके जो उन्होंने चीज़ जज्ब करके आपको बताई है, वो बहुत मुश्किल से कहीं मिलती है, बहुत सफ़र करने के बाद मिलती है। अब ज़रमीना, जिस तरह अभी बात हो रही है ना, मैं आपसे ये भी कहूँगी, जैसे दौरान गुफ्तगू आपा ने भी बात की कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा लगता है उनके फेस एक्सप्रेशन भी ये बता रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही होती है कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ असर ही नहीं है उनके ऊपर। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी एक बेसिक रीज़न जो मुझे ये लगती है कि आजकल इंसान के दिल पर दुनिया की चमक ज़्यादा गालिब आ गई है। फिर एक बुज़ुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल है कि नसीहत कान से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छी नसीहत करते हैं या किसी इंसान को दूसरा इंसान नसीहत करता है, तो जिसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर होता है, तो फ़ौरन वो उस नसीहत को, उस हक बात को कबूल करता है, उस हक बात को कैच करता है। लेकिन दिल अगर दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर फंसा हुआ हो तो फिर उस हक बात को वो कबूल नहीं करता। यानी वो दिल गोया सख्त हो गया है, जैसे कहा गया ना कि दिल सख्त हो गए हैं और उसमें नेकी का, खैर का बीज नहीं उगता, क्योंकि ना तो आंसू उसको नम कर सकते हैं, ना किसी नेकी की, हक की,
خیر کی بات اس کو نرم کر سکتی ہے. اس وجہ سے لوگ نصیحت پہ یا تو مسکرا دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں یا جیسے آپ نے کہا اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس میں تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹریڈیشنل جو ویلیوز ہیں وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. ینگ جنریشن جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ان کی تربیت ہی اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہ حق بات کو یا ایون عام کوئی نارمل گھر کے اندر فیملی لائف کے اندر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو بھی برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر سے نکالتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں والد جو اپنی اولاد کو بہترین چیز دے سکتا ہے وہ سب سے عمدہ تربیت ہے. والدہ کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ خود کائنڈ ہوں گے, وہ خود سچ بولیں گے, وہ خود آنیسٹ ہوں گے تو وہی پازیٹیوٹی ان کی بچوں کی شخصیت کا خاصہ بنتی چلی جائے گی. پھر اساتذہ کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا تو اساتذہ بھی تو شجر سایہ دار کی مانند ہے, تجربات کا اپنی زندگی کا ایک بہترین نچوڑ بچوں میں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. اور اہل دانش نے کیا خوبصورت کہا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. تو جب آپ 10 ٹائمز یا کئی بار بچوں کو خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے حوالے سے یہ جھوٹ بول دیں, چاہے وہ ٹیچر ہیں چاہے وہ گھر کا کوئی بھی بڑا فیملی ممبر ہے, تو بچے اس نصیحت کو پھر کس طرح سے قبول کریں گے. اور جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ وہ شخص لکی ہوتا ہے, خوش بخت ہوتا ہے جو کسی کی نصیحت کو قبول کر لے, کسی کی نصیحت سے سیکھ لے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک بزرگ ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کیسے سیکھا, تو انہوں نے کہا کہ میں جس بھی شخص کو دیکھتا تھا کہ جس کے اندر تربیت کا فقدان ہے یا جو چیز مجھے برا لگا کرتی تھی تو میں وہ اپنی ذات سے نکالتا چلا گیا اور یوں میری پرسنالٹی گروم ہوتی چلی گئی. اور تربیت اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں, ہمارے جو اسلاف ہیں, کیا خوبصورت درس مل رہا ہے ہمیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا بھی بڑا پیارا مفہوم ہے کہ مختصر اور جامع نصیحت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دل نصیحت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا گویا اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے. پھر قرآن پاک کی ایک آیت کا اس کے ترجمے کا یہ مفہوم ہے کہ جو اہل تقوی ہیں وہی تو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو انسان کو نصیحت کو ضرور ایکسیپٹ کرنا چاہیے جہاں سے اچھی بات ملے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا خوبصورت واقعہ ملتا ہے جس کا میں مفہوم یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی کہ ایک بزرگ وضو فرما رہے ہیں اور ان کی کوئی درستگی نہیں تھی, اس میں تھوڑی کمی تھی. تو ایک شہزادے وضو فرما رہے ہیں اور دوسرے شہزادے ان کو بتا رہے ہیں, ان کی تصحیح ان کی کریکشن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ بزرگ تک حضرت تک یہ بات چلی جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس عمل کو اس طرح سے انجام دینا ہے, اس میں جو کمی ہے ذرا اس کو پورا کرنا انڈائریکٹ وے میں. ایگزیکٹلی. اور انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی محبت کے ساتھ. ہمارا دیکھیں میسج ہمارا کیا ہے, نصیحت کرنے کا مقصد اور موٹیو کیا ہے کہ ہم نے خیر خواہی کا جذبہ, دوسرے کی بھلائی کا جذبہ بیدار کرنا ہے. اور نصیحت برائے تنقید نہیں, نصیحت برائے اصلاح کرنی ہے. اس سے محبت کرتے ہیں نا سامنے والے سے, چاہتے ہیں کہ وہ حق بات کو قبول کرے, تو ہمارا وے ایسا ہونا چاہیے, ہمارا اسلوب ایسا ہونا چاہیے. اچھا اگر کوئی نہ مانے نا تو میں سمجھتی ہوں توقف کر لینا چاہیے. اپنا جو اسلوب کا سٹائل ہے نا نصیحت کا, تھوڑا سا اس کو آپ چینج کر لیں, تھوڑے سے الفاظ کو اور موم کر لیں, کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اس کو زینت دیتی ہے. اور نصیحت مومنین کے فضائل میں سے ایک اہم ترین اس کی فضیلت ہے, اس لیے نصیحت کو ضرور ایکسیپٹ کریں. اینڈ اٹس آر بیسک ڈیوٹی کہ سوسائٹی کے اندر نصیحت کے, خوشیوں کے, محبتوں کے, بہتری کے, فلاح کے, شعور کے یہ پھول تقسیم کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ. یعنی جو اس پوائنٹ سے ہم نے سیکھا کہ ایک تو تلقین اور تذلیل میں فرق ہے. آپ کسی کو کسی اچھی بات کی تلقین کر رہے ہیں تو نرمی سے کریں. آپ اس کا, ہم نصیحت بھی اسی کو کرتے ہیں جس کو ظاہر ہے, جس کا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں کہ اس بندے کو کس بات کی ضرورت ہے, آیا یہ کس لیے پریشان ہے یا کہیں پر کہاں پر یہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے, تو ہم اس کے لیے نصیحت کا باعث بنتے ہیں. کسی بھی اچھی بات کو کرنے کا اچھا ہی اور عمدہ ہی طریقہ کار ہونا چاہیے, تبھی دل تک بات پہنچتی ہے اور پھر انشاءاللہ عمل تک وہ جذبہ پہنچتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رونق افروز دو شخصیات جو ہمیں بھی نصیحت کر رہی ہیں, ان سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فیض حاصل کر رہے ہیں. ان کی گفتگو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, حقیقت تو واقعی یہ ہے کہ ہم نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا. آپ اکثر گاہے گاہے ہمیں نصیحت کرتی رہتی ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو حکیم لقمان ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی
قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپا اس کو بیان کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں فرمائیں. میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ بیان فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. دیکھیے آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ابھی نصیحت کے حوالے سے. دیکھیے تلقین اور تضحیق میں زینب صاحبہ فرق ہوتا ہے. آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو سچے دل کے ساتھ کریں, اس میں کوئی بناوٹی ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں اچھا لگ رہا ہوں تو میں اس کو کنفیوز کروں, وہ اچھا بول رہا ہے تو میں اس کو کنفیوز کروں, ارے اس کے جوتے کیسے. ایسے باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے. نصیحت میں آپ محبت کے پہلو کو اجاگر کریں, نہ کہ آپ تخریب کے پہلو کو اجاگر کریں. جیسے کہ حضرت لقمان نے کتنی خوبصورت نصیحتیں کی ہیں, دین کے متعلق کی ہے, معاشرے کے متعلق کی ہے, جنت دوزخ کے متعلق کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کتنی خوبصورت نصیحت کی ہے. تو دیکھیے یہ نصیحتیں تعمیری نصیحتیں ہیں. ان نصیحتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں. اور حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزینہ بنایا تھا, اور انہوں نے اپنے تجربے کے بنیاد پر اپنے بہت ساری نصیحتیں کی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے شرک سے بچو. اللہ واحد لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس سے برا کام کوئی بھی نہیں. دیکھیں دوسری نصیحت انہوں نے کتنی خوبصورت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آؤ, توبہ کرو, توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو, موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے اور یہ دنیا فانی ہے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے لگتے جگر, تمہارے لیے زندگی میں حصول آخرت سے بڑھ کر کوئی چیز تمہاری منزل نہیں ہونی چاہیے. دنیا ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس میں ہزاروں لوگ ڈوب چکے ہیں, اور تم اپنی کشتی ایمان اور تقوی کو بناؤ. دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ڈریس پر تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے عبائے پہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اسکارف پہ کر رہے ہیں. آپ ایمان پہ نصیحت کریں, آپ تقوی پہ نصیحت کریں, آپ سمجھائیں کہ ماں باپ کا احترام کرو, اپنے رشتوں کی پہچان کرنا سیکھو. تو یہ نصیحتیں کتنا انسان کے جو کر رہا ہے اس کے وزن میں بھی اضافہ کرتی ہیں, اور جو مان رہا ہے اس کے وزن میں بھی اضافہ کرتی ہیں. دیکھیے حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے چغلی سے بچو, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے بڑے بکھیرے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر تم جو ہے اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں سنوار سکتے ہو. کہا بیٹے گمراہی سے بچو, شرک سے بچو, راز بازی اختیار کرو, اور پھر حلال اور حرام کا فرق رکھو, اور دیندار بنو, اور دینی کام انجام دو. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے بھی سوال کیا کہ ابا جان کوئی مجھے آپ ایسی نصیحتیں کریں جو میری اصلاح ہو جائے. تو نے پھر نصیحت کی کہ شرک سے بچو, تقوی اختیار کرو, جھوٹ سے بچو, غیبت سے بچو, برائی سے بچو. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرو, سچائی اور تقوی کا راستہ اختیار کرو, شیطانی کاموں سے بچو, موت اور آخرت کو مت بھولو, گناہوں سے بچو, اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرو, اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچو. جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, جو اللہ کی فرما برداری والے کام کرتا ہے, تو اس کے اللہ تعالیٰ عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے. آج آپ نے اتنے خوبصورت ٹاپک پر آپ نے اتنا خوبصورت انٹرو بھی دیا. بھائی ہم آج اتنی نصیحتیں سن کے جا رہے ہیں, دین کے حوالے سے بھی, دنیا کے حوالے سے بھی, تو اللہ ہم سب کو بھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب قرآن کا جو اسلوب ہے, اگر قرآن میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے. آپ دیکھیے جس طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں, بہت ساری آپ نے بھی بیان کی, ان تمام میں بار بار مخاطب کتنے پیار سے کیا گیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. یعنی جب ہم مخاطب کریں کسی کو, یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے, تو بہت ہی پیار کے ساتھ. اور جب بچوں کو خاص طور پر اس میں بات کی گئی بیٹوں کے حوالے سے, یعنی ہم اپنی اولاد کو جب نصیحت کریں ان کو احترام دیں, سب سے پہلے ان سے احترام کا رویہ روا رکھیں, تو نصیحت زیادہ دیر تک اثر کرتی ہے, یعنی دیر پا ہوتی ہے.
زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے نصیحت کے آداب اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور بالخصوص آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری بہنوں کو، بچیوں کو آپ کیا نصیحت کریں گی، کیا پیغام دیں گی ہماری دیکھنے والی بچیوں کو، فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل نصیحت یہ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کے لیے ہے جو بھی میں یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں، آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا، حضرت لقمان علیہ السلام کا بڑا پیارا ذکر ہوا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ ایک نصیحت اس وقت میرے مائنڈ میں آئی جنہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی کہ بیٹا جس طرح سے تم شادیوں میں شرکت کرتے ہو نا، یا خوشی کی تقریبات میں، ایسے ہی جنازوں میں بھی شرکت کیا کرو تاکہ زندگی کے اندر ایک توازن آئے، ایک بیلنس پن پیدا ہو نا۔ اگر ہم خوشیوں کے ماحول میں ہی رہتے ہیں یا زیادہ ہنستے ہیں تو ہم غفلتوں اور کوتاہیوں کا خدا نخواستہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی عمدہ اور بڑی اچھی نصیحت ہے۔ نصیحت کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں، دین اسلام کی ٹیچنگز کی روشنی میں ہم تک پہنچتے ہیں، ہمیں بڑے خوبصورت اسلوب کے ساتھ سکھائے گئے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اس جانب دعوت دی گئی ہے کہ ہم نے نصیحت کرنی کیسے ہے، پھر نصیحت سننی کیسے ہے، پھر نصیحت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کہ دیکھیں، موقع محل کی مناسبت سے نصیحت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ کبھی بھی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو بگاڑ دیا، اور جس نے اس کو تنہائی میں نصیحت کی کسی کو اس نے اس کو سنوار دیا۔ تو ہمارا کنسٹرکٹیو پہلو ہے، تعمیری سوچ ہے، ہم تعمیری پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع محل کے اعتبار سے، وہ ماحول کیسا ہے، وہ گھر ہے، ادارہ ہے، آفس ہے، آیا جگہ کون سی، اور اس طرح سے پھر ہم کسی کو ڈیفینیٹلی نصیحت کرتے ہیں۔ پھر سوسائٹی کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اہل علم کو بھی نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی بھری محفل ہے۔ ہاں، اگر آپ سائڈ پہ لے جا کے کسی کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے کہ یہاں سے یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ نصیحت تو ہر ایک کے لیے ہے نا، وہ کسی ایج گروپ سے بلانگ کرتا ہو۔ لیکن سوسائٹی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پوری محفل میں اہل علم کو ٹوکا جاتا ہے، حالانکہ ان کی گفتگو ہدایت کا چراغ ہے، نور کا چراغ ہے، ہدایت کی خوشبو لیے ہوئے وہ علم کے، فہم کے، مطالعے کے، تحقیق کے، محنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر وہ جواہر اور وہ موتی نکال کر لا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہی لا رہے ہوں گے۔ لیکن پوری بھری محفل کے اندر جس طرح سے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ غواص آپ نہیں ہیں، وہ اہل علم ہے، اور اہل علم کی رسپیکٹ کرنا دراصل دین اسلام میں علم کی ہی عزت کرنا ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو غواص ہے، جو غوطہ زن ہو کر سارے جواہر آپ کے سامنے نکال کر لا رہا ہے، ہی از کیپیبل کہ وہ کسی کو بتائے، سمجھائے، اور اگر ہاں آپ اس کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو سائڈ پہ تنہائی میں کریں، جو اس کی شخصیت میں سنوار اور نکھار پیدا کرے۔ پھر اسی جہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت، انداز نصیحت کتنا عمدہ اور دل موہ لینے والا ہوا کرتا تھا کہ بے ساختہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے لٹ مار انداز، حکمیہ انداز اور جو کرٹک پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس سے پلیز اجتناب کرنا ہے، کنسٹرکٹیو پہلو رکھیے، امت کو جوڑنے والے بنے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے نور کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی نا اس کو بیوٹیفائی کر دے گی۔ کسی بیمار کے پاس دیکھیں فی زمانہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، وہاں جا کر اگر ہم اس کو مزید ڈپریسو وے میں کہیں تم آپ نے یہ ڈائٹ کیوں نہیں کی، آپ نے یہ میڈیسنز اس طرح سے لینی تھی، اس بیماری کے تو میں نے پہلو دیکھے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو اور زیادہ ڈپریس نہ کریں پلیز۔ پھر کسی کے گھر چوری ہو گئی ہے، کوئی ڈاکو کے معاملات ہو گئے ہیں، کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ آ گیا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے انسان محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، زندگی کی اپنی جو آسانیاں سمیٹنے کی، آسودگیاں اختیار کرنے کی اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہاں جا کر انسان کہے کہ تم نے تو یہ غلطی کی تھی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو بات یہ ہے کہ آپ تعمیری پہلو اختیار کیجئے، آپ موقع محل دیکھ کر محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ امت کو جوڑنے والے بنتے ہوئے نصیحت کیجئے۔ جیسے قرآن پاک میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ فرعون کو نرمی سے نصیحت کیجئے، تو آپ دیکھیں جب فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا درس دیا گیا تو ہم مسلمان تو اس بات کی زیادہ حقدار ہیں نا کہ ہم سے محبت سے، شفقت سے، بہتری کے پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عمدگی سے نصیحت کی جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی کہ غصہ چھوڑ دو۔ اب وہ واپس جاتا، قبائل جنگ کو جدل پر آمادہ تھے، تلواریں بے نیام ہونے کو تھی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری نصیحت کو یاد رکھا، غصے سے اجتناب کی اور تمام معاملات بہتری کے جانب آ گئے اور سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جس طرح سے ہم نصیحت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اس کے فوائد پر، اس کے اثرات پر، جس طرح بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے، کسی کو کوئی بات کی تلقین کرنی ہے، اسے کوئی اچھی نصیحت کرنی ہے تو اسے تنہائی
تنہائی میں کریں, موقع محل دیکھ کر کرنی چاہیے, اور اس کو بہترین انداز و بہترین الفاظ کے ساتھ, نہ کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ مجھے یہ علم ہے, ایک تکبرانہ آپ کا طریق ہو کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے تو میں اس علم کی بیس پر یہ بات بتا رہی ہوں. یہ طریق نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ کیا نصیحت کریں گی آج کی بزم سے ہماری بہنوں کو, مجھے خاص طور پر فرمائیے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کریں تو خود ہم باعمل انسان بنیں. بے شک. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں تو دوسرے والے بھی ہمارا مذاق اڑائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے اور ہم دوسروں کو کہیں گے کہ آپ سچ کے راستے پہ چلیں تو یقیناً کہے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, ان کے تو خود قول و عمل میں تضاد ہے گا. تو اچھی نصیحت کریں, نصیحت کرتے ہوئے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, ان کی دل آزاری نہ کریں. سبحان اللہ. جی زرمینہ آپ کیا کہیے گا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پر تاثیر یا پر عمل جو بات ہوتی ہے نا, وہ تو دلوں تک خود بخود رسائی حاصل کر لیتی ہے. ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حدیث کا کتنا پیارا مفہوم ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دل کی جانب اشارہ کیا گیا کہ یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ درست ہو جائے تو زندگی کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے, تزکیہ ہو جائے گا نا. اور اگر اس کے اندر بگاڑ ہو خدا نخواستہ تو زندگی کا ہر مسئلہ, ہر معاملہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت پیاری گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے رہی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. آپ زرمینہ تشریف لائیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. آج کی بزم میں جتنی بھی باتیں ہوئیں میں سمجھتی ہوں کہ در حقیقت ان باتوں کی فی زمانہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہر وقت ہر لمحہ ہمیں کہیں نہ کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا, تو جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں, دوسرے کی بھی اصلاح اس وقت کریں جب اپنے اندر اس برائی کو نکال کر پھینک دیں, اور پھر اس کے بعد دوسرے کی اصلاح کریں. یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہیں گی انشاءاللہ. زندگی بخیر تو اگلے کسی پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.